کی حیات مبارکہ میں قیامت کی بہت ساری نشانیاں، ظاہری باطنی، موٹی چھوٹی، دنیا میں آنے والے بدلاؤ اور علامتوں کا ذکر فرمایا۔ محققین، مبصرین، علامات قیامت کے جانکار بے شمار نشانیوں کو ایک ایک کر کے دنیا میں ثابت ہوتا ہوا پایا جاتا دیکھ رہے ہیں۔ بہت کم موٹی موٹی چند نشانیاں رہ گئی ہیں جو ان قریب ضرور پذیر ہونے والی ہیں۔ ایک مسلمان اور ایک باشعور امتی ہونے کے ناطے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم قیامت کی نشانیوں کو معلوم کریں، جانیں، اور پھر اس خطرے کو جو اللہ کے رسول نے قیامت سے پہلے والے لوگوں کو جس سے خبردار کیا تھا، ہم سب باخبر ہیں۔ یہ دور کوئی عام زمانہ نہیں ہے، اسے فتنوں کا دور کہا گیا، اسے آزمائشوں کا اور امتحانوں کا زمانہ کہا گیا۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا پوری سمٹ چکی ہے۔ یہ بھی ایک بڑی نشانی تھی رسول اللہ کے رسول نے جو نشانیاں بتائی، ان میں سے ایک یہ نشانی بھی تھی کہ دنیا پورے گاؤں میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس زمانے میں جس کو مشرق اور مغرب کے اگر بہت دوری بیان کی جاتی ہے، مشرق اور مغرب میں گھنٹوں نہیں منٹوں کا سفر رہ گیا، منٹوں کا فاصلہ رہ گیا۔ مشرق سے مغرب تک دوڑے گا، مشرق سے مغرب تک یہ ہوگا۔ اللہ کے رسول ان لوگوں کو جو بالکل جاہل اور بدو قسم کے لوگ تھے، صحابہ کرام جو کسی دانشگاہ کے پڑے ہوئے نہیں تھے، ان کو دوری بتانے کے لیے اللہ کے رسول مشرق اور مغرب، پورب اور پچھم کی دوری بتاتے تھے۔ مگر یہ زمانہ ایسا آ گیا ہے جس میں پورب اور پچھم سمٹ گئے ہیں۔ یہاں کی معلومات سیکنڈوں میں دنیا کے دوسرے کنارے پر سنی جا سکتی ہے، پڑھی جا سکتی ہے، دیکھی جا سکتی ہے۔ اس سے زبردست انقلاب دنیا میں اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑا بدلاؤ اور اس سے بڑی قیامت کی نشانی اور کیا ہوگی جو اللہ کے رسول نے بتائی؟ آج تصور کیجیے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کے ایک کنارے پر انسان بولے گا اور دوسرے کنارے پر سنا جائے گا۔ یہاں ایک حادثہ ہوگا، دوسری طرف دنیا میں دیکھا جائے گا اسے۔ اس وقت کے لوگ 1500 سال پہلے صرف اس وجہ سے ایمان لاتے تھے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، مگر ہم نے تو یہ سب ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ہمارے ایمان کو تو اور مضبوط ہو جانا چاہیے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ دنیا میں کسی طرح کا بدلاؤ اور کسی طرح کا تغیر اور انقلاب آئے، زیادہ تر ایمان، ان کو ایمان کا اور اضافہ ہونا چاہیے۔ حالات سے نہ گھبرائے، چاہے دنیا دوسری طرف چل رہی ہو، پگڑا باطل کا بھاری ہو، مگر ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ کہے کہ اسی وجہ سے تو مجھے اور مضبوط ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو وہ بڑی چیز ہے۔ حالات اس طرح ہوئے تو یہ تو بڑی علامت ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہے۔ اللہ کے رسول نے سچ بتایا ہی تھا کہ حالات ایسے آ جائیں گے کہ بہت محدود اور مظلوم مسلمان ہو جائیں گے، ہر طرف کفر کا اور باطل کا گرگنا ہوگا۔ مسلمان یہ سوچنے لگیں گے کہ اب اللہ کی مدد کب آئے گی، اب اللہ کی مدد آ جانی چاہیے۔ مگر ایسے وقت میں بھی کچھ مٹھی پر مسلمان ایمان کے اس دولت کو، اس سرمایہ کو بچا کر رکھیں گے، وہ یقیناً حق اور سچ والے ہوں گے۔ دنیا میں ان کے لیے دانا پانی بند کر دیا جائے گا، دنیا میں ان کے لیے معاش کے سامان محدود کر دی جائے گی۔ بظاہر وہ ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے اور ایک ایک دانے کے لیے ترسیں گے، مگر یہ سن لیجیے حق پر وہی ہو۔ تو یہ ایک صاف میسج ہے اللہ کے رسول کا کہ ظاہری ترقی نہیں ہے، دنیا میں کسی کے پاس مال و دولت ہونا اس کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، دنیا میں کسی کی غربت اور فقر میں مبتلا ہو جانا اس کی ناکامی کی دلیل نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا کہ جو مجھ پر سچا پکا ایمان لائے گا، حالات اس پر ایسے آئیں گے جیسے جلان میں پانی آتا ہے۔ اس وقت دنیا کے منظرنامے پر نظر ڈالنے سے، جس میں خود ہمارا ملک وطن عزیز ہندوستان میں شامل ہے، یہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہمارے پڑوس میں ایک حصے میں 1-2 سال تک پوری دنیا سے اس کو کاٹ کر رکھا گیا تھا،
اچھے سے جانتے ہیں ہندوستان کے ایک حصے کو جہاں مسلمان اکثریت میں تھے، 2 سال تک ہم نے اس طرح لاک ڈاؤن گزارا۔ عام دنوں میں جب پورا ملک تمام طرح کی آسائشوں سے، تمام طرح کی ہر طرح کی لذتوں سے، آراموں سے بہراور ہو رہا تھا، ایک ملک کے ایک حصے کو بالکل کاٹ کے رکھتے ہیں۔ چند خبیث درجے کے لوگ اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں اور پھر انسانیت کا جھنڈا سب سے پہلے اٹھائے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک میں بھی ہوا، ہمیں ادھر ادھر نظر دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال اس وقت پوری دنیا کی نظر، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، چاہے کسی بھی مذہب کے نام لیوا ہوں، کسی بھی شریعت کے پیروکار ہوں، کہیں نہ کہیں ان کی کتابوں میں بھی اور خود ہماری کتاب عزیز قرآن کریم میں بھی جن چیزوں کو بتایا گیا ہے، جن واقعات اور اشارات کے ذریعے سے قیامت سے پہلے جن حوادث کے ہونے کا اعلان کیا گیا ہے، وہ وقت بہت قریب ہے۔ اسی لیے مسلمان تو خیر ان چیزوں کے بارے میں زیادہ غور و خوض نہیں کرتا، مگر دوسری قومیں بہت حساس ہیں۔ ہمیشہ سے مسجد اقصی، جس کا میں نے خطبے میں ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں پہلا اسٹیشن مسجد اقصی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں کے لیے سفر کرنا چاہیے، 3 جگہ ایسی ہیں جہاں پر گھر سے تیار ہو کے سفر کرنا ثواب کی چیز ہے، ورنہ عام ضرورت کے لیے سفر کرے انسان، مگر ہر جگہ سفر کرنا سنت ثواب نہیں۔ ثواب یہی 3 جگہ ہیں، جن میں سے بیت اللہ، مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصی۔ ہم نہیں جانتے، مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ نہیں جانتا مسجد اقصی کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور کیوں اس کے نام پر دنیا میں یہ سب پابند طبقہ ہے، کیوں مٹھی بھر نہتے مسلمانوں پر پوری دنیا اس طرح ٹوٹ پڑی ہے، اور کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر وہاں مسلمان بھی دعویٰ کر رہے ہیں، یہودی بھی دعویٰ کر رہے ہیں، اور عیسائی بھی وہاں پر دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس زمین کو بہت چھوٹی سی زمین ہے جہاں اکثر ادھر ادھر ریتیلا ایک صحرا ہے اور بس چھوٹی سی جگہ ہے، مگر ہر مذہب کا نام لیوا اور پیروکار اسی ایک جگہ کے لیے اتنا دعویٰ کیوں کر رہا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس وقت کسی سے ڈھکی چھپی وہاں کی صورتحال نہیں ہے، جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ یہ ایک ذہن میں یاد رکھیے، تکوینی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے۔ ہم یہاں کتنے بھی گریبان پھاڑے، چلائے، چیخیں، مگر اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کو جس طرح چلانا ہے اور جس طرح خاتمے کو پہنچانا ہے، وہ سب کچھ ہو کر رہے گا۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ اپنی کوشش ضرور جاری رکھے، جس برائی کو وہ ہاتھ سے روک سکے ہاتھ سے روکے، نہیں تو زبان سے روکے، ورنہ دل میں پورا سمجھے۔ ہم ضرور یہاں ایک ایسی جگہ میں ہیں جہاں سے ہم سوائے دعا کے اور سوائے ان کے لیے اپنی نیک خواہشات بھیجنے کو اور کچھ کر بھی نہیں سکتے، وہ ضرور کریں، ورنہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میری امت میں سے ایک طبقہ ایسا ضرور رہے گا جو ہمیشہ مسجد اقصی کے حفاظت کے لیے کوشش کرتا رہے گا، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں نچھاور کرتا رہے گا۔ بظاہر دنیا دیکھے گی کہ وہ کمزور ہے، بظاہر دنیا دیکھے گی کہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، لیکن حق پر وہی ہے۔ اللہ کے رسول کی صاف حدیث ہے۔ دنیا سے ہمیں سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں کہ کون کیسا ہے، کون غلط ہے، کون صحیح ہے، یہ اور وہ بہت لمبی تاریخ ہے جو ایک 10 اور 15-20 منٹ کے اندر بیان کی بھی نہیں جا سکتی۔ ہزاروں ہمارے پاس اسمارٹ فون ہے، ہمیں تاریخ معلوم کرنی چاہیے۔ دنیا کے ذریعے سے، غیر مسلموں کے ذریعے سے ہمیں ان کے پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے۔ سچائی یہ ہے کہ وہ زمین ہمارے اور آپ کے دادا جن کے نام پر ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی جن کی یادگار ہے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، انہوں نے جس طرح بیت اللہ شریف کی تعمیر جدید کی تھی، دوبارہ جس طرح بیت اللہ شریف کو انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل میں رہنے والے عراق کے تھے، ان کو وہاں سے فلسطین بھیجا گیا اور فلسطین میں مسجد اقصی کی تعمیر جدید آپ نے فرمائی، اور پھر وہاں سے آپ کو حجاز عرب میں بھیجا گیا اور پھر یہاں پر آپ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ حضرت اسماعیل کو اور ہاجرہ کو یہاں رکھا، آپ کو فلسطین بھیجا گیا، تو وہ قبلہ جو ہے وہ
اور یہ بیت اللہ جو ہے یہاں سعودی عرب میں، یہ بھی ہمارا۔ دنیا کی جو باطل قومیں ہیں وہ قرآن کریم پڑھ پڑھ کر ان کے اندر جو کچھ ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے وہاں کی شواہد اور گواہیوں کو لے لے کر وہاں سے دلیلیں پکڑ پکڑ کر بیدار ہو گئی۔ مسلمانوں نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، مسلمان قرآن کے اندر معانی اور مطالب کو سمجھنا بھول گئے، صرف قرآن کی تلاوت کرنے کو مسلمان قرآن پڑھنا کہتے ہیں، جبکہ قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن ضروری ہے کہ ہمارے مسجدوں میں بھی تفسیر کے انتظامات ہوں، قرآن کو اپنے خود پڑھیں، اس لیے اسباق ہونے چاہیے۔ کیوں صرف مدرسے میں مسجد میں چند بچے پڑھ لیں اور ہمارا کام ختم ہو گیا؟ ہرگز ایسا نہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سب یہ نظام بنائے، چاہیے چند صورتیں ہی صحیح، چند آیتیں ہی صحیح، مگر روزانہ کی بنیاد پر مدرسوں میں مسجدوں میں اگر ایسا انتظام ہو تو میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں اس سے بڑی خدمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کو قریب کرنے کی ضرورت ہے دین سے، مسلمانوں کو حقیقت بتانے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنا اس زمانے میں جتنا پروپیگنڈا اور جتنا جھوٹ کا جال پھیل رہا ہے کسی پہلے زمانے میں نہیں رہا۔ بہت سارے مسلمان ہمارے بھائی یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ ان مٹھی بھر جماعت کو دوسری طرف اتنے بڑے خطرناک دشمن سے پنگا لینے کی ضرورت کیا تھی؟ اپنے سیف زون میں، اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھے رہتے ہیں چپ چاپ، اور آرام سے دنیا جس طرح کھا پی رہی ہے، دنیا جس طرح امن کی داد دے رہی ہے، پیسفلی رہتے اور شانتی پریہ ہو جاتے وہ بھی، اور وہ جو حدیث اللہ کے رسول کی ہیں ان کو یہ لوگ کیسے پرواہ کرتے ہیں؟ پوری دنیا نہیں کر رہی، نعوذ باللہ۔ ایسا کچھ لوگ کرتے ہیں اور یہ اس دنیا میں جان بوجھ کر یہ نیریٹو پھیلایا جا رہا ہے تاکہ عام دنیا کا دھارا اور عام رائے عام اس طرح کی بن جائے۔ ہوتا ہے نا، جنہیں زیادہ لوگ بولتے ہیں چاہے وہ غلط ہی لوگ اتنے بولنا شروع کر دیں۔ سچ یہ ہے کہ مسلمانوں نے وہ پورا اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر یہ یہود قوم ایسی قوم ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مدینے میں جب آپ ہجرت کر کے گئے وہاں تو وہاں پر یہودی آباد تھے، ان کو اللہ کے رسول نے اپنے ساتھ لینے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو ان کا جو قبلہ تھا بیت المقدس اس کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز پڑھی، اور 16 یا 17 مہینے تک آپ نے ادھر نماز پڑھی، جبکہ آپ کا پیدائشی گاؤں مکہ تھا، آپ کا قبلہ وہ تھا، لیکن آپ نے ان کو اپنانے کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ کسی قدر ایک یگانگت اور یکسوئی بتانے کے لیے ان کے قبلے پر نماز پڑھی۔ مگر یہود جب دیکھا کہ یہ رسول ہے اور یہ سچا پکا رسول ہے اور ہمارے دین کو ختم کر دے گا، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے وہ دشمنیاں عام کی کہ کفار کو بھڑکایا، آپس میں دشمنیاں عام کروائی اور مدینے کی فضا خراب کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ کے رسول نے بنو قریظہ جو ان کا ایک قبیلہ تھا اور بنو نذیر جو ان کا قبیلہ تھا وہاں سے ان کو بھگایا، اور وہاں سے بھی خیبر جو جہاں ابھی عرب کے آخر میں ایک جگہ ہے وہاں تک پہنچا دیا، اور وہاں پر بھی ان لوگوں نے جب خباستیں کی تو وہاں سے بھی نکال دیا، اور پھر یہ فلسطین کے آس پاس رہنے لگے۔ تو یہ ایسی قوم ہے جس دنیا سب مانتی ہے۔ ہٹلر آپ لوگ نام جانتے ہوں گے، کچھ لوگ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہوں گے، جس نے جرمنی میں بھی خبیث تھا، اچھا انسان نہیں تھا وہ بھی، لیکن اس نے یہودیوں کو ایک گیس کے چیمبر میں بھر کر مروا دیا۔ دنیا نے اس وقت اس کو بہت بڑا تاناشاہ اور ہٹلر قرار دیا اور یہ کہا کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، لیکن اس کا ایک قول مشہور ہے، چاہے سچ ہے کہ نہیں، اس نے کہا تھا کہ میں ان یہودیوں کو مار رہا ہوں اور کچھ کو ضرور چھوڑ رہا ہوں تاکہ بعد میں جب مجھے گالیاں دیں تو ان کے کارناموں کو دیکھ کر ان کے محسوس ہو جائے کہ میں نے ان کو کیوں مارا۔ چند یہودیوں کو میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ بعد میں جب یہ کارنامے جو کریں گے، جو غلطیاں یہ کریں گے، دنیا میں جو شر و فساد یہ پھیلائیں گے، تو لوگ مجھے دعائیں دیں گے کہ ہٹلر نے صحیح کیا۔ یہ فطرت ہے اس قوم کی، اس نے نبیوں کو قتل کیا، قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس قوم نے نبیوں کو قتل کیا، اس نے اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جینا حرام کر دیا، پریشان کر دیا تھا ان کو کوئی نبی برداشت نہیں تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت ساری شرارتیں انہوں نے کی جس کی وجہ سے ان کو مدینے سے نکالا گیا، حضرت عمر نے خیبر سے نکالا۔ فلسطین ہمارا قبلہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج ہوئی آپ کو تو آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جائے گئے براق پر، اور پھر وہاں اپنے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو نماز پڑھائیے۔ آپ امام القبلتین ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل تو اسرائیلیوں کا ہے، یہودیوں کا ہے،
وہاں پر عیسیٰ آئے تھے، وہاں پر ہی سلیمان علیہ السلام نے ہیکل تعمیر کیا تھا. بہت ساری باتیں ممکن ہے آپ کو نہ سمجھ میں آئے، مگر نوجوانوں کو ان چیزوں میں دلچسپی رکھنا ضروری ہے. نوجوانوں کو ان مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کیا زندگی ہوئی کہ کمایا کھا لیا اور اپنے آس پاس کی دنیا سے بے خبر رہے؟ یہ کیا تماشا ہے کہ ہم اپنے مذہب سے، اپنے مذہب کی بنیادی باتوں سے، اپنے ایک دوسرے قبلے سے معلوم بے خبر ہیں. ایک ایسی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سفر میں جا کر نماز جیسا تحفہ لے کر آئے، ہم معراج کے اس سفر سے بے خبر ہیں. اللہ کے رسول کا وہ سفر کہاں کہاں ہوا یہ نہیں پتا. ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان چیزوں کو جانیں اور اپنے اسلام کی بہت بنیادی بات ہے جس کو جانیں. ہمارے کچھ بھائی اس جگہ ہے فلسطین میں، بہت بڑی تعداد تھی عربوں کی. اس وقت آج سے 700 سال پہلے تک یہودیوں کا نام و نشان ہوا نہیں. پوری دنیا نے ہم دیکھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، محمد نے فرمایا ہے کہ آخر میں قرآن میں بھی ہے اور حدیثوں میں بھی ہے کہ آخر میں یہودی دوبارہ اسرائیل میں اکٹھا ہوں گے، بیت المقدس کے پاس اکٹھا ہوں گے. پھر یہاں سے دجال آئے گا، پھر عیسیٰ آئے گا، عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے، پھر پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا اور پھر قیامت قائم ہوگی. یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث میں آئی ہیں دوستوں. سچائی ہے اور ہم اس زمانے کے بہت قریب ہیں. قیامت کی تقریباً سبھی نشانیاں ثابت ہو چکی ہیں. کچھ موٹی موٹی نشانیاں ہونی ہیں، مثلا حضرت عیسیٰ کا ظہور ہونا ہے، امام مہدی کا ظہور ہونا ہے، دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، اور ایک ایسی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو سامنے آئیں گی کچھ سالوں میں کہتا ہوں، کچھ صدیوں میں نہیں، کچھ سالوں میں. اور اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی. ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہم نے پلان کیے ہوئے قیامت کے بعد تک کی. ہم نے سوچا ہوا ہے کہ 100 سال بعد میں ہمارا اتنی زمین ہو جائے گی، ہمارا پورا خاندان ایسے رہے گا. ہم نے یہ ایسے پلان کیے ہوئے، ایسے ایسے منصوبے بنائے ہوئے، جبکہ دنیا قیامت کی چال چل رہی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے کہا تھا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اتنا ہی آگے پیچھے بھیجے گئے. میں قیامت سے صرف اتنا پہلے بھیجا گیا ہوں. میرے بس ان دو عملوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، میرے اور قیامت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے. سوچیے اللہ کے رسول کو گئے 1500 سال ہو گئے، اب قیامت کتنی دور رہ گئی ہوگی ہم سے. اللہ کے لیے باشعور بنے، سچی چیزیں جانیں اور دنیا کے ان حالات سے باخبر رہیں. یہ عین شریعت ہے، یہ عین اسلام ہے. ہمارا ہم سمجھتے ہیں کہ قبلہ صرف ایک ہے، قبلے دو تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے، 13 سال نبی بنانے کے بعد مکے میں رہے، جب تک مکے میں رہے آپ نے نماز اس طرح پڑھی کہ دیکھو یہ بیت المقدس مغرب میں ہے، مکہ بیت اللہ یہاں ہے، تو اللہ کے رسول ادھر کھڑے ہوتے تھے تاکہ مغرب میں بیت اللہ بھی بیت اللہ کی طرف بھی منہ ہو جائے اور آگے جو بیت المقدس ہے اس کی طرف بھی منہ ہو جائے. یعنی اللہ کے رسول نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. تو اس جگہ کی بہت بڑی برکت ہے ہمارے لیے. پھر اللہ کے رسول جب مدینہ میں گئے تب وہاں پر چونکہ مدینہ شمال میں پڑ جاتا ہے، مدینہ اتر دشا میں پڑ جاتا ہے، وہاں سے ایسا ممکن نہیں تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف بھی منہ کریں اور بیت اللہ کی طرف بھی منہ کریں. تب اللہ کے رسول منہ تو بیت المقدس کی طرف ہی کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کا اصل پیدائش وہاں کی تھی، مکے کی. اس لیے اللہ کے رسول کے اندر خواہش یہ تھی کہ کاش میرا قبلہ بیت اللہ بنا دیا جائے. قرآن کریم میں دوسرے پارے میں آیتیں ہیں شروع میں، قد نرى تقلب وجهك في السماء. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ قبلہ بیت اللہ بنا دیا جائے. آج سے آپ بیت اللہ کی طرف منہ کریں. مدینے جانے والے جانتے ہیں وہاں ایک مسجد ہے، مسجد قبلت ہے، ایسی مسجد جس میں دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی. یعنی نماز کا کچھ حصہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھا گیا اور پھر بیت اللہ کی طرف. ہم لوگ میں سے اکثر ایک بڑی جماعت ہے جو ان جگہوں پہ جا کے آئی ہے، مکے میں جا کے آئی ہے، قبا میں جا کے آئی ہے، مدینہ شریف میں جا کے آئی ہے. انہی سے تھوڑا آگے فلسطین ہے، وہاں پر بیت المقدس ہے. اس جگہ پر جو مسلمانوں کی جگہ تھی، یہودیوں نے انگریزوں کے زبردستی پشت پناہی سے برطانیہ، امریکہ، فرانس، یہ سب ملک پشت پناہی کر کے وہاں پر کوئی اسرائیل نامی دیش کا نام و نشان نہیں تھا. 1947-48 میں وہاں پر خامخواہ کے پروپیگنڈے کے ذریعے سے کچھ یہودیوں کو دنیا بھر سے اکٹھا کر کے وہاں جمع کیا اور آج 70-80 سال ہو گئے ہیں. وہاں پر وہ جو پہلے بہت بڑا ملک فلسطین تھا، دھیرے دھیرے انہوں نے ہر طرف سے لوگوں کو آباد کرتے کرتے
جب کہیں لڑائی ہوتی ہے وہ بندربان ہوتی ہے نا، لڑائی میں فائدہ ہوتا ہے، ایک جو ناجائز ہوتا ہے اس کو لڑائی میں فائدہ ہے، جب دو لڑیں گے تو آدھا آدھا ہو جائے گا، تو آدھا اس کو بہرحال پہلے تھا نہیں مل گیا، دھیرے دھیرے ایسے ہوتے ہوتے پوری فلسطین، اب آپ کہیں بھی سرچ کریں گے تلاش کریں گے تو فلسطین نامی کسی ملک کا کوئی وجود نہیں رہا ہے۔ 70 سالوں میں ناجائز قبضہ جو یہودیوں نے وہاں کروایا اس وجہ سے پوری اس زمین پر اب اسرائیل نامی اس ناجائز ریاست کا اور امریکہ اور برطانیہ کے اس ناجائز بچے کا وجود ہو گیا، وہ ملک اب پورا اسرائیل کے نام سے منتقل ہو گیا۔ اب وہ مسلمان جو اس جگہ پر لڑ رہے تھے، اس جگہ پر انہوں نے پہلے یہودیوں کے ساتھ رہنا شروع کیا تھا، یہودیوں کو انہوں نے رہنے دیا، کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، ان کے لیے خود ان کی زمین تنگ کر دی۔ لیکن دوستوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں پریشان اپنے ایمانی بھائیوں کے لیے ضرور ہوتے ہیں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ضرور ہوگا کہ ایک بار یہودی سب کے سب پوری دنیا سے اس جگہ جمع ہوں گے، وہ دن ابھی چل رہا ہے، اور پھر یہ ہوگا کہ پھر امام مہدی آئیں گے، اور امام مہدی کا ظہور ایک سید خاندان کے محمد بن عبداللہ نام کے مہدی آئیں گے، رسول اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے وہ، اور وہ اسی جگہ میں آئیں گے، انسان ہوں گے ہم جیسے ہی، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جائیں گے، اور ان کی قیادت میں پورے دنیا کے مسلمان جمع ہوں گے، اور یہ سچائی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جمع ہوں گے، اور پھر سارے یہودیوں کا جو اسرائیل میں اکٹھا ہوں گے ان کا قتل ہوگا، ایک ایک پتھر کے پیچھے اگر یہودی چھپا ہوگا تو پتھر بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، یہ سچائی ہے اور ہونے والا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا، دجال کو حضرت عیسیٰ قتل کریں گے، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ تو یہ مسلمان کی شان ہے کہ اپنے ان بھائیوں کو جو اس جگہ میں لڑ رہے ہیں، وہ ابل سے بیکار ہیں، وہ مجاہدانہ کارنامے انجام دے رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے استقامت کی، صبر کی، اور ان کے لیے شہادت کی اور قبولیت کی دعا کریں، اور اپنی جگہ پر رہتے ہوئے استقامت کی اور اللہ کے ساتھ قرب کی، اللہ سے گلو لگانے کی، اپنے پانچوں وقت کی نمازوں کو قائم کرنے کی۔ جو لوگ دیکھو تلواروں کے سائے میں بھی نماز نہیں چھوڑتے، وہ لوگ کہتے ہیں ہم دن میں 6 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازیں فرض اور 1 جنازہ، ہمیشہ ان کو یا ان کے جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ وہ یہ مسئلے پوچھتے ہیں کہ بموں کی جب برسات ہم پر ہوتی ہے تو جو بارود کا دھواں ہوتا ہے وہ اگر ناک میں چڑھ جائے تو وضو تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا۔ ایسے حالات میں بھی مسلمان ہیں، اور وہ لوگ بھی ایمان پر پہلے سے زیادہ قائم ہیں، وہ اپنے بیوی ایسی زبردست ہوتی ہے کہ شوہر کو کھوتے ہوئے کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے پہلے شہادت حاصل کر لی، اب تم آگے گئے ہو تو تیرے 5 بیٹے یا 4 بیٹے ہیں، ان کو میں اسلام کی راہ میں انشاءاللہ اسی طرح مضبوط کر کے، ایمان مضبوط کر کے ان کا اسلام کی راہ میں بچھا دوں گی، اور تم گھبرانا نہیں، یہ اقصیٰ کے لیے ہم فدا ہیں، اور اقصیٰ کے لیے ہمارے آخری سانس تک ہم لڑتے رہیں گے۔ تو دنیا میں اسلام کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ ان کا تعلق جب تک جہاد سے اللہ کی راہ میں سر کٹانے کی جو اسپرٹ ان کے اندر تھی وہ جب تک جمع رہی، اسلام آگے بڑھتا رہا، اور جب دنیا کا جو یہ خامخواہ کا پروپیگنڈا شانتی کا اور جو یہ امن کا اور پیس کا پروپیگنڈا جو دنیا پھیلا رہی جمہوری دنیا، یہ جب عام ہونے لگا تو مسلمان ٹھنڈے پڑ گئے۔ آج آپ نے دیکھا 57 ملک اس زمین پر مسلمان ہیں، مگر کوئی ایک جھوٹ تک کسی کے کان کو نہیں رہتی، حتیٰ کہ انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو غزہ کے مسلمان ہیں بہت چھوٹی سی بستی ہے، اس کے ارد گرد اسرائیل نے تو ان کے لیے ان کا جینا حرام کیا ہی کیا، ساتھ پاس میں بسنے والے مسلمانوں نے بھی اپنے بورڈر بند کر دیے، اور وہاں سے بھی کسی طرح کی مدد ان مسلمانوں کے لیے نہیں پہنچ رہی ہے۔ یہ وہ فرق ہے، مسلمان ہونا کافی نہیں، مسلمان باشعور ہونا ضروری ہے، مسلمان دردمند دل والا ہونا ضروری ہے، ورنہ نام کے مسلمان تو اس وقت پہلے سے زیادہ ہے، لیکن دیکھو 313 مسلمان بدر میں تھے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں آسمان سے، قطار اندر قطار اندی، اس وقت 313 تھے، 1000 لاؤ لشکر کو شکست دے دی۔ آج ہم کروڑوں نہیں اربوں میں ہیں، مگر ہماری حالت پہلے سے زیادہ بدتر ہے۔ ضروری ہے کہ باشعور اور ایمان و استقامت والا، نماز روزے والا، کلمے والا اور سچے پکی سنت اور شریعت والا مسلمان بننے کی ضرورت ہے، ورنہ اتنی ساری بھیڑ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو سچا